السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 25 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 26 اور 27 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ قل کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء جسے چاہے تو بادشاہی یا حکمرانی عطا فرمائے، وتنزع الملک ممن تشاء اور جس سے چاہے حکمرانی چھین لے، وتعز من تشاء اور جسے چاہے تو عزت عطا فرمائے، وتذل من تشاء اور جسے چاہے تو ذلت عطا فرمائے۔ بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر یقیناً تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وتولج النہار فی اللیل اور تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وتخرج الحی من المیت اور تو زندے کو مردے سے نکالتا ہے، وتخرج المیت من الحی اور تو مردے کو زندے میں سے نکالتا ہے، وترزق من تشاء بغیر حساب اور تو رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے جب اہل کتاب کا اور بالخصوص یہود کا وتیرہ بیان کیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتے ہیں، اور ان کے سیاہ کرتوتوں میں سے یہ ہے کہ وہ نہ صرف انبیاء کو قتل کرتے ہیں بلکہ ہر دور میں حق پر قائم رہنے والے اور نصیحت کرنے والوں کو بھی قتل کرتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ رخ پھیر کر اعراض کر جاتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہے کہ ہم تو اللہ کی اولاد ہیں اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، یا چھوئے گی تو محدود چند دن،
تھوڑا بہت دکھاوے کا ہمیں عذاب ہوگا، باقی ہمیں عذاب ہونا ہی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی غمازی تھیں کہ وہ بہت تکبر میں مبتلا ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب ان کو جہانوں میں ایک فضیلت ملی تھی تو اب وہ فضیلت کسی اور کو نہیں مل سکتی، یا یہ کہ وہ جیسے مرضی سیاہ کرتوت کر لے ان سے وہ فضیلت چھن نہیں سکتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کہیے اللہم مالک الملک، اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، یعنی یہ جو دنیا کے اندر بادشاہتیں ہیں یا حکمرانیاں ہیں ان کا بھی مالک اللہ ہی ہے، اصل بادشاہ اللہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کسی اور کو شہنشاہ کہنے سے منع کیا۔ یہ شہنشاہ کا جو لقب ہے، شاہوں کا شاہ، یہ لقب انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں یہ شاہ، شاہوں کا جو شاہ ہے نا، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، یہ اللہ کا لقب، کہ تمام شاہوں کا، تمام بادشاہوں کا بادشاہ وہ اللہ ہے، تمام بادشاہوں کو بادشاہت عطا کرنے والا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہر کوئی اللہ رب العزت کا مرہون منت ہے، اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں۔ اس لیے کہا آپ بادشاہی کے مالک ہیں، اور جسے چاہیں بادشاہی عطا فرمائیں اور جس سے چاہیں بادشاہی چھین لیں۔ اب یہاں پر بادشاہت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ عام طور پر لوگ چونکہ بادشاہت کو ایک بڑی چیز سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے وہ دنیا کے اسیر ہیں، دنیا کے مفادات کی خاطر وہ دین کو پس پش ڈال رہے ہیں، اس لیے ان کو سمجھانے کے لیے جس چیز کو وہ بہت گلوریفائی کرتے ہیں اس کا ذکر کیا کہ بادشاہت بھی دینے والی ذات اللہ کی ہے اور کسی سے بادشاہت چھین لینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اسی طرح منصب رسالت عطا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور کسی کو منصب رسالت نہ عطا کرنا یہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی تو وہ بھی اللہ کا فیصلہ تھا، اور بعد میں بنی اسرائیل سے یہ فضیلت لے کر بنی اسماعیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی گئی اور بنی اسرائیل کو نہیں دی گئی، یہ بھی اللہ کا ہی فیصلہ۔ تو کیا تم اللہ کے فیصلے پر معترض ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جب تک تمہارے حسب نسب میں بادشاہت رکھی تو ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی اور کو وہ عطا فرما دی تو تم اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرو گے کہ اللہ نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا؟ یہ انتہائی حاسد انسان اور حاسد قوموں کی علامت ہے، اور حاسد جو ہوتا ہے وہ اسی لیے اس کے اعمال برباد ہوتے کہ وہ اللہ رب العزت کی تقسیم پہ ناراض ہوتا ہے، وہ اللہ پر معترض ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے ٹھیک نہیں کیا۔ تو یہ جو اعتراض ہے نا، یہ بہت خطرناک اعتراض ہے کہ انسان دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر جل بھن جائے اور یہ سمجھے کہ اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، یہ مجھے ملنی چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رشک اور حسد میں فرق۔ حاسد جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جس کو ملی ہے یہ اس کا اہل نہیں، اس کو نہیں ملنی چاہیے، دوسرا یہ کہ مجھے ملنی چاہیے تھی، میں اہل ہوں، تیسرا یہ کہ اس بات کی خواہش بھی کہ اب جس کو ملی ہوئی ہے نا اس سے چھن جائے، میں دیکھوں گی یہ ذلیل ہو۔ یہ ساری باتیں جمع ہو جاتی ہیں حسد۔ رشک میں کیا ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ رشک یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت آپ نے دیکھی، اور ایک تو یہ کہ آپ کو اچھا محسوس ہو کہ یار اللہ نے اس کو یہ نعمت دی، ساتھ میں انسان ہونے کے ناطے انسان کے دل میں خواہش ہو سکتی ہے یا اللہ ایسی نعمت مجھے بھی عطا فرما، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس سے چھن جائے، بلکہ اللہ کے فضل میں سے اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہے کہ یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں، رشک ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رشک تو دو ہی بندوں پہ کرنا چاہیے، باقی دنیاوی معاملات میں مال پیسہ دیکھ کر یہ کوئی رشک والی بات نہیں ہے۔ رشک دو بندوں پر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رشک دو ہی بندوں پر ہو سکتا ہے، ایک جس بندے کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر رہا ہے، اس طرح کے بندے پر رشک ہو سکتا ہے کہ یا اللہ اگر کبھی ایسا ہو کہ مجھے بھی مال ملے اور میں بھی تیری رضا کے لیے اس طرح خرچ کروں۔ یا جس بندے کو اللہ نے قرآن دیا، علم دیا، اور وہ دن رات اس کو پڑھتا ہے اور اللہ کو راضی کر رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، اور بندہ سوچتا ہے یا اللہ یہ کتنا اچھا قرآن پڑھتا ہے، ہم قاری انس صاحب کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دعا پڑھ کرتے ہیں، رشک کرتے ماشاءاللہ کیسا خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ہم بھی کبھی ایسا پڑھ سکیں۔ تو یہ جو ہے رشک کرنے کی مقامات ہے۔ باقی کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس بنگلہ ہے، کسی کے پاس فیکٹری ہے، یہ آنے جانے والی چیز، ان کا کوئی آخرت کا فائدہ نہیں۔
تو رشک بھی انسان کرے جو آخرت کے فائدے کی چیز. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو. اس جنت کے لیے جس کے کا جو طول و عرض ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہاں بندہ کوشش کرے کہ یار یہ مجھ سے آگے نکل گیا، یہ زیادہ نیکی کر گیا، مجھے بھی تو کرنی چاہیے، یا اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے. تو رشک جو ہے وہ اصل میں آخرت کے فائدے کے پیچھے ہے. تو فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یا اللہ جس کو تو عزت عطا فرمائے، جس کو تو ذلیل کرے. نبوت کی عزتوں سے سرفراز کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جرم کی پاداش میں اس قوم کو مغضوب اور ملعون بنانے والا بھی، ذلیل کرنے والا بھی اللہ ہی ہے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے عزتوں اور ذلتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے، دنیا میں بسا اوقات کچھ لوگ انسان کو حسد کی بنا پر ذلیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسان کو ان کی باتوں پہ پریشان نہیں ہو جانا چاہیے کہ یہ دیکھو میرے مخالفت کر رہے ہیں اور یہ دیکھو مجھے کیا کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ عزتیں اللہ کے اختیار. کوئی لاکھ چاہے کہ آپ کو ذلیل کر دے، اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آیا ساری دنیا مل کر ذلیل نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے لیے کتنی مشکلیں کھڑی کی ہوئی مشرکین مکہ نے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالی نے مجھے کیسے مشرکین کی جو بدخوئی ہے اس سے بچایا ہوا ہے. یہ گالیاں دیتے ہیں مزمم کو، میں تو محمد ہوں. اب وہ کیا کہتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑتے تھے والعیاذ باللہ. کہتے تھے محمد بہت تعریف کیا گیا، مزمم بہت زیادہ مذمت کیا ہوا، جس کی ہر وقت کوئی بےزتی کرتا رہے. تو آپ کا نام آپس میں جب لیتے تھے تو نعوذ باللہ محمد کہنے کے بجائے مزمم کہتے تھے، اور گالیاں بھی دیتے تھے، اور مجنون، ساحر، کاہن اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن بیٹھے کہتے دیکھو اللہ نے مجھے کیسا محفوظ رکھا ہے، یہ مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں. یعنی ان کی بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے، ضرورت ہی نہیں کہ عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. اور اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. آپ دیکھیں قیامت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو اللہ نے کیسا بلند کیا ہے، اور مزمم کہنے والے کیسے لانتے سمیٹ رہے ہیں کہ آج ہمارا بچہ بھی ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف کو گالیاں دیتا ہے اور ان پر لانتے بھیجتا ہے. تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اس لیے دنیا کے اندر لوگوں کی باتیں، فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کہہ گیا، بعض لوگوں کا نا دن رات ایک زیادہ وقت جو ہے نا جلنے کوڑنے میں گزر جاتا ہے. وہ اپنی صلاحیتیں اس چیز کے اندر ضائع کر دیتے کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں ایسے ہو رہا ہے. اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان کے بھی کسی کی بات کا ذرا گہرا اثر ہو جاتا ہے، لیکن بندے کو تھوڑے ہی دن میں نا اپنے اوپر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو شر سے باہر نکال لینا چاہیے. کہتا رہے اس کے کہنے سے کون سا ہو گیا. تو جب اللہ رب العزت نے کسی کے کہنے، اس کی دل کی حسد، بغض، جڑل اور کڑن کے باوجود آپ کو ایک مقام دے رکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کی خواہش کے مطابق کچھ نہیں ہو رہا، اللہ رب العزت کی عطا کے مطابق ہو رہا ہے. تو عزتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، ذلتوں سے بچانے والی ذات اللہ کی ہے. اور اسی سے یہ بھی کہ اللہ سے عزت مانگنی چاہیے، اللہ رب العزت سے ذلت سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگا کرتے تھے اس میں سے ایک دعا یہ بھی تھی اللہم اکرمنا ولا تہنا، یا اللہ ہمیں عزت عطا فرما، ہمیں ہماری اہانت نہ ہو. کہ انسان کو عزت نفس دنیا کے اندر اس کی عزت قائم رہے، یہ مومن کی ایک یعنی مطلوبہ چیزوں میں سے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مومن جو ہوتا ہے اس کا ایک وقار ہوتا ہے. یہی وجہ ہے حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اماسی آئے تو ایسے منہ کھول کے آ کر کے آواز ہی نہ لو، کہ شیطان مومن کے اوپر ہنستا ہے کہ دیکھو میں نے اس کی کیا حالت کر دی. اس لیے اگر کسی کو ہماسی آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ رکھ کے اس کو روکے، ایسی حالت نہ بنائے جس سے دوسرے کے سامنے اس کی عزت نفس جو ہے وہ پامال ہوتی ہو. تو کجا یہ کہ کوئی بڑے بڑے ایسے غلط کام کرنا جس میں انسان کی عزت نفس خراب ہوتی ہو اور وہ چھوٹا پڑتا ہو. انسان کو اپنی عزت کا خیال کرنا چاہیے. تو اللہ سے وہ مانگنی بھی چاہیے، اللہ سے وہ مانگنی بھی چاہیے. اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ عزت نفس کا خیال کرنا اور تکبر کرنا، ان دو باتوں میں بڑا قریب کا یعنی تھوڑا سا ہی فرق ہے. انسان اپنی عزت نفس کا خیال کر رہا ہے اس میں، اور فوری طور پہ اس سے آگے بڑھ کر تکبر میں داخل ہونے میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. اس لیے یہ بڑے احتیاط کا معاملہ ہے کہ عزت نفس کا خیال کرنا لیکن تکبر میں مبتلا نہ ہو. تکبر یہ ہے کہ
اپنی عزت کو اتنا بڑھانا چاہتا ہے کہ دوسروں کی عزتوں کی قیمت پر بھی اپنی عزت برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہے کہ حق بات کو بندہ جھٹلا دے اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جانے۔ لوگوں کو حقیر نہیں جاننا، لیکن نہ ہی یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھی اتنا ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دینا کہ بالکل ہی مٹی میں۔ بعض لوگ جو ہے یہ جو تصوف کے سلسلوں میں کہ جی وہ یہاں تک چلے گئے کہ بولو براز کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنے بیٹھنے لگ گئے کہ جی ہم اپنے نفس کو جو ہے وہ مار رہے ہیں، تزکیہ کر رہے ہیں۔ یہ کوئی تزکیہ نہیں، یہ کوئی تزکیہ نہیں، یہ شیطان کا طریقہ کار ہے جو انسان کو اس کی اللہ کی دی ہوئی عزت سے بھی اسفل سافلین میں پہنچا کر رکھتا۔ تو اس لیے اللہ سے عزت مانگنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے اس کی دعا کرنی چاہیے۔ تو فرمایا بیدک الخیر، خیر ساری کی ساری آپ کے ہاتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائے استفتاح مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا لمبی دعا ہے، اس میں یہ بھی کہا کرتے تھے والخیر کلہ فی یدی والشر لیس الیک، یا اللہ خیر ساری کی ساری آپ کے دونوں ہاتھوں میں اور شر آپ کی نسبت آپ کی جانب نہیں۔ تو خیر جتنی بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ ہماری زندگیوں میں جتنی ہی خیر ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی عطا ہے، اور ہماری زندگی میں جو کمی کوتاہی اور شر ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فرمایا انک علی کل شیء قدیر، یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ سے کس نے پوچھنا؟ اللہ کے فیصلوں پر کوئی چون چرا کرنے والا نہیں ہے۔ جب اس کی طرف سے کوئی فیصلہ صادر ہوتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے پر کوئی اعتراض ہو رہا ہے تو ہوتا رہے، اللہ کا فیصلہ تو نافذ ہو کر رہے گا۔ اور اللہ کی قدرت کاملہ کے مظہر کے طور پہ فرمایا اللہ یہ ہے یا اللہ آپ ہی ہیں جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ رات کو دن میں داخل کرنا ایک تو رات اور دن کا آنا جانا، دوسرا داخل کرنا کیا ہے کہ سردی اور گرمی کے اندر اوقات کا بدلنا۔ رات کا وہ حصہ جو سردیوں میں رات کا حصہ ہوتا تھا گرمیوں میں وہ دن کا حصہ بن جاتا ہے، اور گرمیوں کا وہ دن کا حصہ جو گرمیوں میں دن کا حصہ ہوتا تھا وہ سردیوں میں رات کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اسی طرح زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔ زندے سے مردہ یعنی جس طرح مرغی سے انڈا نکلتا ہے تو وہ مردہ ہوتا ہے، جیسے ایک جو ہے وہ ہری بھری شاخ میں سے جو دانہ نکلتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، اور اسی طرح مردے سے زندہ، اللہ انڈے سے زندہ جانور نکال دیتا ہے، اور اسی طرح دانے میں سے نئی کومپل نکل کے نیا درخت ہری بھری شاخیں نکل آتی ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں۔ تو اللہ زندے سے مردہ اور مردے سے زندہ نکال دیتا ہے۔ اور بعض علماء نے اس کے اندر یہ بھی بیان کیا ہے کہ کافر اور مومن کی مثال بھی زندے اور مردے کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے ہی زندوں میں سے مردے نکالتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، تو یہ زندے میں سے مردے کی مثال ہے، اور مردے میں سے زندہ ابراہیم علیہ السلام کا والد کافر تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام ابراہیم الذی وفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، تو وہ مردے میں سے زندہ اللہ نے نکالا ہے۔ اسی لیے اگر تمہیں یہ خیال ہے کہ تم انبیاء کی اولاد ہو اور انبیاء کی اولادوں کی وجہ سے تمہارا کوئی بڑا خاص شرف ہے، تو یہ بات یاد رکھو کہ زندوں میں سے بھی مردہ نکل آتے اور مردہ میں سے بھی زندہ نکل آتا ہے۔ تو فرمایا وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جسے تو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ بے حد و حساب رزق، اس کا جب ہم بات ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بینک بیلنس جو ہے نا وہ بے حد و حساب رزق ہے۔ رزق کا جو لفظ ہے نا اس کے بہت وسیع مفہوم، انسان کو زندگی میں جو کچھ میسر ہے وہ رزق کے اندر داخل، اس کی زندگی سب سے پہلے یہ اس کے رزق کا حصہ ہے۔ زندہ نہ ہوا تو پیچھے کیا رزق ہے؟ تو زندگی رزق ہے، صحت رزق ہے، وقت رزق ہے، مال اور متاع رزق ہے، کھانا پینے کی چیزیں رزق ہیں، اسی طرح سانس لینے کی صلاحیت رزق ہے، اور اولاد رزق ہے، بیوی رزق ہے، اور اس طرح ساتھی دوست احباب خاندان قبیلہ جتنی چیزیں اللہ نے عطا کر رکھی ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، یہ سب اللہ نے رزق کے طور پر دیا ہوا ہے۔ اس لیے بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ پیسوں کی تھوڑی کمی لگ جاتی ہے نا، بندہ پریشان ہو میرا رزق تنگ ہو گیا، اس کو یہ دیکھنا چاہیے اللہ نے باقی کیا کچھ دیا ہوا ہے۔ رزق کے طور پر اللہ نے عافیت دی ہوئی ہے، صحت دی ہوئی ہے، ایمان دیا ہوا ہے، زندگی دی ہوئی ہے، گھر بار دیا ہوا ہے، کھا رہا پی رہا ہے، عافیت ہے، کوئی موذی بیماری نہیں ہے۔ تھوڑا بہت پیسوں کی کمی لگ گئی تو کیا ہو گیا؟ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ رزق کی کمی ہو گئی تو بندہ جو ہے نا فوراً یہ کہنا شروع ہو جاتا ہے اوہ میں تو ذلیل ہو گیا، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور
باقی کی رزق کی جو صورتحال ہے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ سے طلب کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے باقی تو نے بہت کچھ عطا کیا ہوا، میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میری یہ حاجت ہے میں اس کا بھی سوالی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اللہ سے سوال کرنا یہ پسند ہے، تو اپنی جو جائز ضروریات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھنی چاہیے، لیکن باقی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے، ناشکری کرتے ہوئے نہیں۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔